خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی ریویلیشن کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 8ویں باب کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے، ریویلیشن چیپٹر 8 اینڈ فرسٹ پروگرام ریگارڈنگ چیپٹر 8۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے فتح مند قدرت والے عجیب مشیر نام میں برکت کی، زندگی کی، سلامتی کی اور خداوند کے خوف میں چلنے اور بڑھنے کی دعا۔ عزیزو، اس بات کے لیے کہ آپ خداوند میں، جی ہاں، خداوند کے کلام میں بڑھ رہے ہیں، ہم خداوند ہی کی شکر گزاری کرتے ہیں، اسی کے بزرگ نام کو دھنیہ واد کہتے ہیں، اسی کے بزرگ اور مہیب نام کی مہما گاتے ہیں، اسی کے قدرت والے نام میں آپ کے لیے اور آپ کی زندگیوں کے لیے وہ بریک تھرو، وہ فتح مندی کا نشان مانگتے ہیں، جیسے جدعون کی زندگی میں جب خداوند نے اس کو زبردست سورما کے نام سے مخاطب کہہ کر پکارا، وہ بریک تھرو، وہ نیو ایرا، وہ نیا دور شروع ہونے کی برکت۔ آئیں عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ریویلیشن کے چیپٹر 8 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے اور اس کی تفسیر سے ہماری زندگیوں میں خداوند کی ڈھیروں برکات اس کے نام کے جلال کے لیے نازل ہوں، آمین۔ لکھا ہے کہ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتہ نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئیں، اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشال کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا، اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا، اور اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، خدا ان کے پاک کلام میں سے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے وہ بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کا ایک بڑا واضح خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ہیلپ فل چیپٹر ہے۔ ہمیں اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 6 باب میں، جی ہاں، ریویلیشن کے مکاشفہ کے 6 باب میں جہاں پر پہلی 6 مہریں، فرسٹ 6 سیلز کھولی گئیں، وہاں پر ہمیں پہل بہت سی مصیبتوں کا، پرسیکیوشنز کا اور مصائب کا سامنا کرتی ہوئی کلیسیا نظر آتی ہے، اور پھر جب 6 سیل، 6 سیل کھولی جاتی ہے تو ہمیں گریٹ ڈے آف لارڈ کی آمد کا پتہ چلتا ہے، وہ دن جس کی وجہ سے تمام دنیا پر دہشت چھا جاتی ہے۔ پھر 7ویں باب میں ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اسرائیل اور غیر اقوام کی جانب سے خداوند کے حضور کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ دیٹ شوز کہ جو ریپچر ہے یا کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے ایمانداروں کا،
جن میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی دونوں شامل ہیں، وہ چھٹی مہر کے بعد واقعہ ہو رہا ہے، یعنی 7ویں مہر سے پہلے۔ اور 7ویں مہر 7th سیل کے اوپننگ سے پہلے جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بہت دلچسپ ہیں، اور خاص طور پر جس وقت میں ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں۔ یہ کوئی انسانی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ہم کلام کو سیکھتے سیکھتے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جب اس وقت دنیا میں جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر نرسنگوں کی عید کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ جی ہاں، 2019 میں جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو عزیزو، کلام مقدس کی 7 عیدوں میں سے، خداوند یہوہ خدا کی 7 عیدوں میں سے 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، 7 عیدیں، فسح، بے خمیری، پہلے پھلوں کی عید، پینتیکوست کی عید، نرسنگوں کی عید، کفارہ کی عید اور خیموں کی عید، یہ 7 عیدیں ہیں۔ اس میں سے 5ویں نرسنگوں کی عید، پھر 10ویں دن کفارہ کی عید، اور آج سے 2 ہفتے کے بعد خیموں کی عید جو 1 ہفتے تک جاری رہتی ہے، ان کے دن ہیں۔ اور جب ہم نرسنگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کلام مقدس میں سے جو حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس میں نرسنگوں کا، شوفارز کا، ٹرمپٹس کا ذکر ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ عزیزو، یہ اتفاق میں تو برپا کر نہیں سکتا، یہ خداوند کی جانب سے ہے، اور میں اپنے آپ کو بڑا ہمبل، عاجز اور حلیم کرتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اس بات کے لیے یہ موقع دیا کہ جب ہم ان فرشتوں کو نرسنگے اٹھائے ہوئے اور نرسنگے بجاتے ہوئے کلام مقدس میں، بائبل میں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت نرسنگے بجانے کا ٹائم بھی ہے، اور میں اور آپ بھی خداوند کے لیے نرسنگے ہی ہیں۔ جی ہاں، ہم نے بھی خداوند کی آمد کی گواہی دینی ہے، کیونکہ نرسنگوں کی عید خداوند کی دوسری آمد کی، جی ہاں، میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح کی دوسری آمد کی واضح علامت ہے۔ دی ایونٹس ول سٹارٹ، وہ واقعات روپذیر ہونا شروع ہو جائیں گے نرسنگے بجتے ہی۔ اور جو ہر سال نرسنگے بجانے کی عید کا وقت آتا ہے، مور اور لیس سپٹمبر یا اکتوبر میں، ڈپینڈنگ اپون دا ببلیکل ایئر، بائبل کے سال کے مطابق، عزیزو، وہ اسی بات کی ڈریس ریہرسل ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنے وعدہ کے مطابق، کلام مقدس کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے مطابق بہت جلد آنے والے ہیں۔ پولس ان باتوں کی بارہا گواہی دے چکے ہیں، کرنتھیوں میں، تھسلنیکیوں میں۔ آپ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کو پڑھ سکتے ہیں، پہلے تھسلنیکیوں کے 4تھے باب کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، 1 Corinthians 15 اینڈ 1 Thessalonians 4۔ اس کے علاوہ بے تحاشا بائبل ریفرنسز ہیں جو کہ نرسنگوں کی عید کے ریفرنسز کو استعمال کرتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کی گواہی اور دوسری آمد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں پر جب نرسنگے دیے جا رہے ہیں تو یہ 7ویں مہر کے کھلنے کے بعد ہے، اور 7ویں مہر جب کھولی جاتی ہے تو ہمیں آسمان میں خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ یہ خاموشی کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ عزیزو، یاد رکھیں کہ آسمان پر خداوند کی حمد و ثنا کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا یہ اس میں خاموشی ہے؟ وہ فرشتے، وہ آسمانی مخلوق جو خداوند کو قدوس 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 پکارتی ہے، وہ جاندار اور وہ بزرگ جو خداوند کی حمد و ثنا میں گیت گا رہے ہیں، کیا وہ خاموش ہو جائیں گے؟ کیوں وہ خاموش ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ پھر ایک خاص ایونٹ ہونے والا ہے۔ وہ خاص ایونٹ، وہ خاص واقعہ یا واقعات کی لڑی کیا ہے؟ عزیزو، وہ باتیں ہمیں 8ویں باب میں اور پھر 9ویں باب میں نظر آتی ہیں جو کہ رائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹائمز ہیں۔ جی ہاں، آخری ایام کی باتیں ہیں، جب خداوند اپنی ججمنٹ کو شروع کرنے والے ہیں۔ خداوند اپنی ججمنٹ کو، خداوند اپنے انصاف کو ان لوگوں پر نازل کریں گے جو خداوند خدا کے لوگوں پر، وہ جو یسوع المسیح کی گواہی پر قائم ہیں اور وہ جو خداوند کے آئین اور احکام کو مانتے ہیں، ان کو
جی ہاں، ان کو ستاتے ہیں، خداوند اپنا انصاف ان پر انڈیلنے والے ہیں۔ دس از دا ججمنٹ ٹائم، دس از دا ٹائم جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو زبردست، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ان کنٹرول سمجھتے تھے، اب ڈرنے لگے ہیں۔ کیا ریپچر یا کلیسیا کا جس میں ایماندار لوگ شامل ہیں، چاہے اسرائیلی ہوں غیر اسرائیلی، وہ کسی اور موقع پر بھی رونما ہو سکتا ہے؟ شاید عزیزو، میں اس حوالے سے تمام کریٹکس کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یہ بڑا صاف اور واضح ہے کہ چھٹے باب کے بعد جب ساتواں باب آتا ہے، 6 چیپٹر کے بعد جب 7 چیپٹر کی ہم نے ڈیٹیل سٹڈی کی، تو ہمیں وہ لوگ آسمان میں دکھائی دیے جو اسرائیلی بھی ہیں اور غیر اسرائیلی بھی۔ اور عزیزو، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو مصائب، جو پریشانیاں سہنی تھیں، ان کا اختتام ہوا، اور اب خداوند کی ججمنٹ، خداوند کا انصاف ان لوگوں پر ضرور نازل ہوگا، جیسے وہ زبور 9 میں کہتا ہے، پچھ کردہ خون دی جد اونا نو یاد کردہ، فریاد آجزاں دی ہرگز نہیں بھولتا۔ وہ غریبوں کی فریاد کو ہرگز نہیں بھولتا۔ وہ لوگ جنہوں نے مصائب اٹھائے، جنہوں نے خداوند کے کلام پر قائم رہتے ہوئے مصیبتیں اٹھائیں، 8واں باب ان کی دعاؤں کے سنے جانے کا ٹائم ہے۔ ہمیں وہ لوگ ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے اس باب میں، اس چیپٹر میں نظر آتے ہیں، جن کی دعائیں خداوند کے تخت تک پہنچ گئی ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم ان 7 فرشتوں کے حوالے سے، جن کو 7 نرسنگے دیے گئے ہیں، اور ان 7 نرسنگوں کے پھونکے جانے کے حوالے سے ان واقعات کا ذکر پڑھیں جو روپذیر ہو رہے ہیں۔ عزیزو، ایک مختصر سا نوٹ نرسنگوں کی عید کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے شاید کنفیوژن کا، شاید گو مگو کی سچویشن کا شکار ہوں کہ نرسنگوں کی عید کیا یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے؟ عزیزو، خدا ان کا کلام بڑا واضح طور پر احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں یوں کہتا ہے کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، یہ یہودیوں کی عیدیں نہیں ہیں، جیسا کہ غلط العام کہا جاتا ہے۔ اگر خداوند کی عیدیں ہیں اور ہم اسی یہوہ خدا کو مانتے ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو عزیزو، یہ خداوند کے سیٹ ٹائمز ہیں، یہ خداوند کے ٹھہرائے گئے اوقات ہیں، یہ اس کی اپوائنٹمنٹس ہیں۔ عید کا مطلب عبرانی میں اپوائنٹمنٹ کا ہے، اور خداوند اگر یہ اپوائنٹمنٹ اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اقوام میں سے، تو عزیزو آئے خداوند کی اپوائنٹمنٹ پر اس کے پاس جائیں۔ بے شک ہیکل نہیں ہے، بے شک سیکریفائسز کا، قربانیوں کا نظام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس افضل قربانی یسوع المسیح ہے، اور اس کا افضل خون ہے۔ ہمارے اپنے بدن آسمانی باپ کی وہ مقدس ہیں، وہ ٹیمپل ہیں جن میں خداوند کی مرضی پوری ہونا ضرور ہے۔ خداوند کی اپوائنٹمنٹ پہ اپنے جسمانی مقدس کے ساتھ اور اچھے اور افضل لہو کے ساتھ خداوند کے حضور عاجز اور فرما بردار ہو کر ضرور جائیں۔ کسی ریچول کی، کسی بھی خاص رسم کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا باپ ہے، اور اس نے اگر ہمیں اپنے پاس بلایا ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو لے کر اس کے پاس ضرور حاضر ہو سکتے ہیں، جیسے پولوس ہمیں کہتے ہیں رومنز 12 میں، رومیو کے 12ویں باب میں۔ پس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ عزیزو، آئیں خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ بے شک ہم جب چاہیں، جہاں چاہیں، اپنے آسمانی باپ سے دعا کر سکتے ہیں اور اس کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اس کے حضور آنا اپنے باپ کی فرما برداری ہے۔ فرما بردار اولاد باپ کے لیے خوشی کا اور عزت کا باعث ہے۔ آئیں اپنے باپ کے لیے، اپنے آسمانی باپ کے لیے اس کے حضور حاضر ہوں، اس کی تعریف بجا لائیں، اس کی شکر گزاری کریں، اور اس کے حضور نرسنگے بن کر اپنے
یسوع المسیح کی، اپنے منجی کی، اس کے اکلوتے بیٹے کی، ہمارے مشیاخ کی، مسایہ کی گواہی دیں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں سے جانیں کہ یسوع المسیح زندہ ہے اور اپنے لوگوں کو بہت جلد لینے آنے والا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔